جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور اس کے بعد اچھے گھر کے اندر ان کو نکاح کیا، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح سے یہ 2 انگلیاں، 2 انگلیوں کا اشارہ، جتنی یہ قریب ہے جنت کے اندر یہ میرے قریب ہوگا۔ جس کی 2 بیٹیاں، ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، ان کے لیے بھی وہی وعدہ، 3 والے کے لیے بھی وہی وعدہ کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور اس سے زیادہ جس کی ہوں گی اس کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے بیٹیوں کی عزت کرو، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو دین کی تعلیم دے دو، اور اگر آپ نے بیٹی کی اچھی تربیت کی، آپ جانیے 4 لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر ایک عورت کی تربیت ہوئی 4 لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر ان کی اچھی تربیت نہیں ہوئی تو 4 لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ بیٹی کی اگر اچھی تربیت نہیں کی ہوگی تو جب باپ جنت میں جانا چاہے گا بیٹی روک لے گی، نہیں اس نے مجھے اچھی تربیت نہیں کی، بڑے بھائی کو روک لے گی، اس کو بھی جنت میں نہیں جانے دے گی، اپنے گھر والے کو اس نے مجھے دین نہیں سکھایا، اس نے میری اچھی تربیت نہیں کی، اس کو بھی جہنم میں لے جائے گی، اور بڑے بیٹے کو، ان 4 لوگوں کو ایک عورت جنت میں نہیں جانے دے گی، جہنم میں لے جائے گی اگر اچھی تربیت نہیں کی۔ اگر اچھی تربیت کی 4 لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک لڑکے کو اچھی تعلیم سے بہتر ہے ایک لڑکی کو دینی تعلیم، اعلیٰ تعلیم دی جائے، اس سے پورے 2 خاندان سدھر جائیں گے۔ مرد اکیلا سیکھے گا، دن کو کام پر گیا، اپنی آخرت تو سدھار لے گا، لیکن جو یہ بیٹی ہے یہ 2 فیملیوں کو ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی بڑی پرواہ کرو، ان کو دین کی تعلیم پہلی فرصت میں دے دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، جس دین کو لے کر مبعوث ہوئے، اس دین کی رات دن سے بھی چمکتی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں عمل کوئی کر رہا ہے، اس کو میں یہ بات کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا، وہ بولے پھر کیا بھائی، قرآن پڑھنا کیا غلط ہے؟ جہاں پر قرآن پڑھنا ہے وہاں پڑھا جائے، ثواب ملے گا، اور جہاں پر قرآن نہیں پڑھنا، اگر وہاں پر آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے شریعت کی مخالفت کی۔ مثال کے طور پر نمازی نماز میں کھڑا ہے، قیام میں یہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کو قرات کرنی ہے، یہ قرآن پڑھے گا۔ اگر یہی آدمی رکوع میں جا کر رکوع میں قرآن پڑھے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے بھائی غلطی کیا ہے، قرآن ہی تو ہے، بھائی صحیح وہ عمل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہی صحیح عمل ہے۔ جو نبی نے نہیں بتایا وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی عقل کہے، آپ کا بڑا کوئی اسکالر کہے، اس کے کہنے سے کوئی عمل اچھا اور برا نہیں ہو سکتا۔ عمل اچھا اور برا تب ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے پر وہ عمل ہوگا، تب وہ اچھا عمل بنے گا، تب وہ اعمال صالحہ بنے گا۔ اس لیے چاہے نکاح ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، معمولات ہو، سب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر ایک کام میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نکاح کرو گے اس وقت بھی یہ آیت آپ کے ذہن میں ہو، آپ بازار میں کاروبار کرو گے یہ آیت آپ کے ذہن میں ہو
نماز پڑھو گے یہ آیت آپ کے ذہن میں ہو، روزہ رکھو گے یہ آیت آپ کے ذہن میں ہو، نکاح کرو گے اس وقت بھی یہ آیت آپ کے ذہن میں ہو، ذہن میں ہو کر، اور آپ کے دل میں بھی اس کی قدر ہو، اور آپ کے اعضائے وضو جو آپ کے جو باڈی کے پارٹس ہیں یہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہو۔ کوئی آدمی یہ کہے نماز 5 وقت ہے، فرض کی ہے اللہ نے، کیا کہنا کافی ہے؟ اس کا کہنا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ جب تک وہ عمل نہیں کرے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ زبان سے بولنا، دل سے اس پر تصدیق کرنا، اور اپنے باڈی کے پارٹ سے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ایمان ہے۔ حضرت امام بخاری سید المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، اور اس پر عمل بھی کرنا، 3 چیزوں کا مجموعہ۔ ہمیں تو ثانوی درسگاہوں میں جب ہم چھوٹے تھے سکھایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے، نہیں، بلکہ عمل بالجوارح، عمل بھی کرو اس پر جو آپ کہتے ہو، جس کا آپ کو دل میں یقین ہے اس پر عمل بھی ضروری ہے، تب تک آپ کا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جو نکاح کا موضوع ہم نے شروع کیا تھا، اور آپ کو جس معاشرے کے بارے میں پچھلے 3 گزشتہ خطبوں میں آپ کو بتایا تھا کہ اس معاشرے کی کیا حالت ہے، وہ معاشرہ کتنا فتنہ کا شکار ہو چکا ہے، وہ معاشرہ کتنا، وہ سماج کتنا برباد ہو گیا، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے معاشرے اپنے کو سدھارو، اپنے ماحول کو ٹھیک کرو، اور اس کو کتاب و سنت کے مطابق کر دو، تب جا کر آپ کی دنیا بھی اچھی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ وگرنہ اگر کل اللہ رب العالمین نے آپ عملوں کے ڈھیر لے گئے، پہاڑوں اتنے عمل لے گئے، پہاڑوں اتنے عمل لے کر چلے گئے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تیرے پہاڑوں والے عمل یہ میرے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، یہ بیکار ہیں، ان اعمال کو برباد کر دیا جائے گا جو نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ ہم مکلف نہیں ہیں، جس طرح سے مرضی آئے ہم عمل کریں، جس طرح سے مرضی آئے ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جب ہم کسی چیز کو دین سمجھ کر اس کو عمل کرنا شروع کریں گے، اس سے پہلے عمل کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کیا یہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ نہیں، اس پر نبی کا عمل ہے، اس پر صحابہ کا عمل ہے۔ اگر اس پر عمل ہے تو نور اللہ نور، وہ اچھا عمل ہے، وہ اعمال صالحہ ہے۔ اگر نبی کا عمل اس پر نہیں، اگر نبی کا عمل اس پر نہیں، پھر وہ عمل جو ہے وہ مردود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثال لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیدیں 2 بتائی، 2 عیدیں بتائی ہے نا۔ چھوٹی عید ہمارے دیسی زبان میں بولتے ہیں چھوٹی عید اور بڑی عید، ان کے احکام موجود ہیں، فقہ کی کتاب میں اس کے احکام موجود ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں ان کے احکامات موجود ہیں۔ کس طرح سے اس بڑے دن کو آپ سیلیبریٹ کرو گے موجود ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 2 پچھلا ایک چلا گیا معراج، جس میں اختلاف ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے، علماء کا اختلاف ہے کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا، یہ معلوم نہیں۔ نبی کریم ہم یہ کہتے ہیں، ہم سے جب کوئی پوچھے گا آپ لوگ شب کیوں نہیں مناتے ہو، شعبان میں 15 شعبان جو آج ہے شب کیوں نہیں مناتے ہو، میں اس کو ایک ہی جواب دوں گا، میرے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، اس لیے میں نہیں منا رہا، اور آپ منا رہے ہیں وہ آپ جانو اور آپ کی دلیل جانے۔ ہمارے پاس یہ دلیل ہے،
ہمارے پاس یہ کسوٹی ہے، جو کام نبی نے کیا وہ ہم نے بھی کرنا لازمی ہے، جو نبی نے نہیں کیا ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ چھوٹی بات۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو حالت تھی نکاحوں کی وہ میں نے آپ کو بتا دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس کے بعد وہی طریقہ رائج ہوا جو آج تک ہمارے نکاحوں میں، جہاں پر بھی چھوٹے کا، امیر کا، غریب کا، مولوی کا، عام انسان کا، تاجر کا جب بھی نکاح ہو تو اس کو اسی طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کا نکاح اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ اب آپ بتائیے، جو اس میں کچھ آیات، 3 آیات ہم پڑھتے ہیں جو ہر ایک مولوی پڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی اس نکاح کے خطبے میں سورہ بقرہ پڑھے، کیا وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ وہ غلط کر رہا ہے۔ ہم اسے کہیں گے نہیں، وہی 3 آیات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں ہر خطبے میں جو 3 آیات دہراتے تھے، انہی 3 آیات کو پڑھا جائے گا، سورہ بقرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور خدا را جب نکاح پڑھتے ہو کم سے کم مولوی لوگ اس نکاح کے احکام، اپنی بیوی کے حقوق کیا ہیں، اپنے گھر والوں کے کیا حقوق ہیں، اس نکاح میں کم سے کم اس دولہے اور دلہن کو یہ تو بتایا کرو۔ خالی عربی عبارت پڑھ کر ولا دعالین آمین اور چلے جاتے ہو، ایسا مت کرو۔ دلہا اور دلہن کو بتاؤ۔ آج تک آپ کو اس چیز سے بے خبر تھے، اب آپ کو کسی کی بیٹی آپ نے اپنے گھر میں لائی ہے، یہ یوں ہی نہیں آئی، یہ بھی بڑے لاڈوں سے اپنے ماں باپ نے پالی ہے، اور یہ تیرے گھر میں آئی۔ اب اس کے کچھ حقوق ہیں جن کا تجھے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا۔ اور باپ بھی یہ سمجھ لے کہ ابھی تک یہ بیٹا جو تھا، اس کی پوری محبت، اس کی وہ محور جو تھا میری بیوی اور میں تھا، یعنی ماں باپ، اس کی محبت کا ٹارگیٹ یہی تھا۔ لیکن جب بیوی آئی، اس محبت کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، محبت کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، آدھی بیوی کی طرف چلی جاتی ہے، آدھی ماں باپ کے لیے رہ جاتی ہے۔ تو ماں باپ کو یہ اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جب میں نے شادی کی تھی یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، میرے بیٹے نے شادی کی اس کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ اس میں ناراضگی کی کوئی بات ہے؟ جیسے بیٹی جب آتی ہے پہلے بڑے بڑے پیارے پیارے ناموں سے بلایا جاتا ہے، اور جب 2 مہینے 6 مہینے سال گزر جاتا ہے، وہی بہو جس کو رانی کہا جاتا ہے اس کو پھر برے برے نام، برے برے لقب دیے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی، آپ کچھ دیر کے لیے گھر میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر ذہن پر تھوڑا دباؤ ڈال کر یہ سوچنا کہ یہ بیٹی کسی کے گھر 20 سال تک پلی، اس کے بعد انہوں نے میرے گھر میں اس کو بھیجا، اس کے بعد اس کے رحم میں اللہ رب العالمین نے بچہ ٹھہرایا، اور وہ 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور اتنا درد ہوتا ہے جس وقت ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کو برداشت کیا۔ اور یہ کس لیے کری؟ یہ مظلوم، یہ اسی لیے ہے کہ ایک آدمی نے پچھلی بار خبروں میں آیا تھا، اس نے 7 گولیاں، 7 دن کی بچی کو 7 گولیاں مار دی۔ یہ افسوس ہے نا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں کو دیکھو، آپ اگر ڈسکوری دیکھتے ہو، ڈسکوری چینل میں، اس میں دیکھ لینا، ہرنی جب شیر آتا ہے اپنی بچی کو بچاتے بچاتے اپنی جان چلی گوا دیتی ہے، لیکن اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچنے دیتی۔ اور یہ ماں کبھی دوبن بن جاتی ہے۔ جب یہی بیٹی، یہ کسی کی لاڈلی تھی، یہ ماں باپ کے گھر میں کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی، لیکن تیرے گھر میں آ کر تیرے پلووں، تیرے کپڑوں کو پریس کر رہی ہے، دوبن بن رہی ہے، دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، کبھی جا کر کیا بولتے کھانا بنا رہی ہے، رسوئی میں تیرے لیے کھانا بناتی ہے، تیار کرتی ہے۔ اور ہمارا معاشرہ کیا ہو چکا، تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، ایک دم طلاق ہے تجھے، کیوں بھائی نمک زیادہ ہو گیا؟ ارے بھائی کم سے کم اتنا تو احساس کر، یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو کسی گھر کی بیٹی ہے، اس کو بھی تو کسی نے لاڈو سے پالا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا اگر یہ بیٹی نہ ہوگی
تو ہم بھی نہیں ہوں گے. اگر اللہ رب العالمین بیٹیاں دنیا میں بھیجنا بند کر دے ہمارا بھی خاتمہ ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین کا نظام. اس میں یہ آج کل اور ایک رول چل پڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے, بیٹیوں کو بڑا ہو کر ان کو زندہ ہی دفن کر دیتے. لیکن ہم نے کیا کیا, اس کو جا کر ڈاکٹر کے پاس جانچ کرائی, بیٹی ہے تو اس کو انجیکشن دے کر پیٹ میں ہی ختم کر دیا. ایک ہی بات ہے, اس جالت اور اس جالت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اپنی بیٹیوں کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, ان کو اچھے گھروں میں شادی کرو, ان کو دینی تربیت دین سکھاؤ, اور 4 آدمی جنت میں چلے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ.